بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کا جنرل کونسل کے اجلاس میں قرارداد کے ذریعے وزیراعظم شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار۔ اجلاس میں مریم نواز بلا مقابلہ چیف آرگنائزر نون لیگ منتخب ہوئی۔ احسن اقبال بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل اور عطا طارر ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ مریم اورنگزیب بلا مقابلہ سیکرٹری اطلاعات منتخب ہوئی۔ اسحاق ڈار کو سیکرٹری فائنانس اور صدر اوورسیز منتخب کیا گیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نے ملک کو سنوارا، پاکستان کو سنوارا۔ شہباز شریف صاحب اور اسی طریقے سے ان کی کابینہ مرکزی نائب صدر محترمہ مریم نواز صاحبہ اس پارٹی کو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بدستور آگے چلا رہے ہیں۔ آپ کو یہ منظور ہے؟ لہذا میاں محمد شہباز شریف صاحب بلا مقابلہ صدر پاکستان نون پاکستان منتخب ہو گئے۔ کلیئر ہے؟ اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر کے لیے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے بلا مقابلہ چیف آرگنائزر و سینئر نائب صدر منتخب کیا گیا۔ نون لیگ کی صدارت میاں نواز شریف کی امانت ہے، وہ جب واپس آئیں گے تو امانت ان کے حوالے کر دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم لیگ نون جنرل کونسل اجلاس سے خطاب، کہا دعا ہے نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوں۔ میں ان کا سپاہی بن کر ان کی اور ملک کی خدمت کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ کہا IMF کی شرائط ماننے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے۔ اسحاق ڈار نے مشکل حالات میں معیشت کو سنبھالا دیا۔ ان کی ٹانگیں کھینچنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ اور آج میں اللہ تعالیٰ سے انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اور میں ان کا ایک سپاہی بن کر ان کی خدمت کروں گا، ملک کی خدمت کروں گا۔ جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت، ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالکل یہ پگ جو آپ نے میرے سے، یہ نواز شریف کی امانت ہے۔ وہ جس دن آئے گا انشاءاللہ یہ امانت آپ اور میں ان کو حوالے کر دیں گے۔ 15 سال چلے کہ 30 سال تک اس قوم کو نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ اب مسلم لیگ نون میں نوجوان لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ نواز شریف انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئیں گے تو پاکستان میں سیاسی نقشہ بدل جائے گا۔ نواز شریف معمار ہے پاکستان کی ترقی کا۔ شدید چیلنجز میں اور مشکلات میں جناب اسحاق ڈار صاحب، اور یہ کوئی ان کی منہ پہ تعریف نہیں، ان کی محنت پر دو رائے نہیں، ان کی امانت پر دو رائے نہیں، اور دن رات وہ محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ IMF کا معاملہ چل رہا ہے، ہم نے IMF کی شرائط منظور کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا عظیم تر مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کو ترقی کی طرف ہم لے کر چلیں۔ نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور چلے گئے۔ انتخابات میں قیادت نواز شریف خود کریں گے۔ مریم نواز کا دو کا اعلان، بولی نون لیگ کے 9 سال نکال دیں تو ملک میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں۔ نواز شریف نے کبھی جلاؤ گھیراؤ کا درس نہیں دیا۔ تبدیلیاں لانے والے جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے۔ ایمانداری کے بھاشن دینے والا خود کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ بھیانک اور گھناؤنا جرم کرنے والے انجام کو پہنچیں گے۔ اسحاق ڈار نے مشکل حالات میں پاکستان کو چلا کر دکھایا۔ یہ ملک کو بنانے والے ہاتھ کبھی ملک کو توڑ نہیں سکتے۔ ایک بھی کوئی نواز شریف کا نام لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف نے کبھی گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دی ہو۔ نواز شریف صاحب نے، آپ کے لیڈر نے، کبھی ملکی مفاد کا سودا نہیں کیا، ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان نہیں کیا۔ کئی آئے دھمکانے والے، تبدیلیاں لانے والے، جہاں سے آئے وہیں واپس چلے گئے۔ نواز شریف آج اکیلا پوری آب و تاب کے ساتھ پاکستان کے سیاسی میدان میں چمک رہے، حالانکہ وہ ابھی ملک میں موجود نہیں ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جب مشکلات کا سامنا ہو، مصیبتوں کا سامنا ہو تو اس کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہوں، کارکنوں کے قاسم اور سلیمان ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ جب لوگوں کے بچوں پہ مشکلات آئیں
جن کو ورغلایا, جن کے دماغوں میں, جن کی رگوں میں بارود بھرا, جن کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کے جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور ہتھیار پکڑا دیے, ان کو ورغلایا کہ جاؤ جا کے قومی تنصیبات پر حملہ کرو, اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں ہے. قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جب تم نے بارود پکڑا دیا, ان کے لیے یہ ملک ٹھیک ہے, تمہارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کے بچے باہر رہتے ہیں. بھئی یہ مریم نواز شریف آپ کے سامنے کھڑی, جس جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلی گئی. کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنا بھیانک اور گھنونا جرم کرنے والے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچیں گے. جو کہتا تھا بہت مقبول ہوں, اس سے آج کوئی رابطہ نہیں کرتا. جو کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا, آج اسے سب چھوڑ گئے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید. کہا بھڑکے مارنے والے ایک ہفتہ بھی جیل نہیں برداشت کر سکے. 9 مئی کے بعد جو حالات ہیں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا انصاف ہے. مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو اس واقعے نے سرخرو کیا. کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب نے اسے جو ہے وہ چھوڑ دیا. آج جو کہتا تھا کہ میں بڑا پاپولر ہوں, میری جو ہے وہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, آج وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے, کوئی میرے ساتھ رابطہ کرتا ہی نہیں ہے. 10 دن کی, ایک ہفتے کی قید جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی, اور وہ سب جو ہے وہ اپنی پارٹی کو اور اسے چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. اللہ نے کیسا انصاف کیا ہے, اللہ نے کیسا انصاف کیا ہے کہ میرے قائد کو بھی اور دوسرے قائدین کو بھی جو جماعت میں یہاں پہ موجود ہیں, ان سب کو جو ہے وہ سرخرو کیا ہے. ہماری بہن کو, ان کی بیٹی کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان کا حوصلہ توڑا جائے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں وہ دوبارہ موقع دے گا کہ وہ سفر, وہ اس ملک کی ترقی کا سفر, اس ملک کی بہتری کا سفر, اس ملک کے عوام کی خدمت کا سفر, جو جولائی 2017 میں میاں نواز شریف کو نااہل کر کے جسے روکا گیا تھا, انشاءاللہ تعالی اسی سال وہ سفر جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع کریں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ 9ویں اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر سے بجٹ اسٹریٹجی پیپر بھی تاخیر کا شکار ہوا. آئی ایم ایف نے بیرونی فائنینسنگ کی شرائط رکھی جسے پورا کر رہے ہیں. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تمام انتظامات کر دیے ہیں, جو ہم نے قرض واپس کیا وہ دوبارہ مل رہا ہے. قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں اسحاق ڈار نے کہا اگلے مالی سال 3.5% جی ڈی پی گروتھ ہدف بآسانی حاصل کر لیں گے. وزیر خزانہ نے کہا الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے. نوجوان طبقہ, خواتین کو با اختیار بنانا اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام حکومت کی ترجیح ہے. بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر اور ایس ایم ایز پر توجہ دی ہے. مہنگائی اور شرح نمو کے حساب سے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا جاتا ہے. بجٹ میں 223 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات شامل کیے گئے ہیں. پاکستان کو آج چین سے $1 ارب مل جائیں گے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان کو اس ترسیل کے بارے سافٹ کوڈ موصول ہو گیا ہے. مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں آج رات رقم منتقل ہو جائے گی. $1 ارب کمرشل قرضہ ہے. پاکستان نے رواں ہفتے چین کو پیشگی ادائیگی کی تھی. چین پاکستان کو یہ رقم واپس کر رہا ہے. دوسری جانب وزارت خزانہ نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ اگلے سال کا بجٹ 9ویں جائزے کا حصہ نہیں تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ 9واں جائزہ فروری میں مکمل کیا گیا, جس میں صرف بیرونی فنڈنگ پر اتفاق رائے ہونا رہ گیا تھا. اعلامیے کے مطابق بیرونی فنڈنگ کا مسئلہ بھی وزیر اعظم کی مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے 19 مئی کی گفتگو میں حل کیا گیا تھا. وزیر اعظم کے وعدے کے مطابق آئی ایم ایف کو بجٹ تفصیلات بھجوائی گئیں. وہاب کراچی کے میئر سلمان عبداللہ ڈیپٹی میئر کراچی منتخب ہو گئے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 9 منتخب میئر, ڈیپٹی میئر, چیئرمین, وائس چیئرمین 19 جون کو اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے. سینئر صوبائی وزیر سعید غنی کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم پر شدید تنقید. کہا حافظ نعیم کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں, انہوں نے کل حالات خراب کرنے کی کوشش کی. سعید غنی نے کہا کہ حافظ نعیم کو 30 ووٹ نہیں پڑے, اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں, اپنے ووٹرز کو لانا جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی. نعیم الرحمان کی 14 جون کی رات کی پریس کانفرنس آپ سنیں. اس پریس کانفرنس میں وہ واضح طور پر تھریٹ دے رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ ایسا ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم پورے شہر کے لوگ اکٹھے کر دیں گے. انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اب الگ بات تھی کہ جتنی تعداد وہ لوگوں کی اکٹھی کرنا چاہتے تھے شاید اتنی وہ اکٹھے جو ہے وہ نہیں کر سکے.
हम कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में उन इलाकों में किसी ज़बान बोलने वाले लोग रहते हों, जहाँ जहाँ जिनके जो जो मसाइल हैं। कराची सिंध है और सिंध रहेगा। किसी के बाप में मजाल नहीं कि हमें कराची आने से रोके। जिसने ये ख्वाब देखा था वो लंदन में लॉक हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की असम्बली में घनगरज। कहा पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है। MQM को किसने कहा था बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट करे? वाहिद एग्रीकल्चर बिजनेस है जिसमें अगर चाहे शुगर कैन हो, चाहे गंदुम हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसमें 50% शेयर उस किसान को मिलता है। इन्वेस्टमेंट सारी उस जमींदार की होती है और जो भी उसका रिजल्ट होता है इन्वेस्टमेंट काट के टोटल 100% जो उसका प्रॉफिट है वो किसान को मिलता है। हमारे दोस्तों को पता ही नहीं, यहाँ पे पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। किसने बोला था MQM को बायकॉट करे? वो 21 लाख मकान कौन बना रहा है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। मैं नफरत भरी तकरीर नहीं करूंगा। मेरी पार्टी ने मुझे नहीं कहा कि खुदा न खासा तासुब से भरी नफरत से भरी तकरीर करूं। जिस तरीके से सुनामी की वार्निंग आई, पूरी की पूरी लीडरशिप एक MPAs और MNAs के साथ राब्ते में थी। उनका रेट हुकूमत सिंध ने 4,000 रुपए कर दिया कि 2,200 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए गंदुम क्यों की गई? किसी ने उस रूरल एरिया में जाके देखा है? लोगों के घर उजड़ गए। 21 लाख मकान सर गिरे, 21 लाख मकान।